آداب ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ بی آر ایس سربراہ کے ٹی راما راؤ کی ای فارمولا ریسنگ اسکیم کے سلسلے میں ای ڈی کی پوچھ تاچھ۔ کے ٹی آر کے خلاف کیس اور ای ڈی کی پوچھ تاچھ، انتقامی کارروائی، بی آر ایس قائد ڈی شرون کا الزام۔ مجلس اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں واقع ایک ٹفن سینٹر میں آتش زدگی کا حادثہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر تلنگانہ اے ریونت ریڈی اپنے 8 روزہ بیرونی دورے پر روانہ ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی سنگاپور میں 3 دن رہیں گے، جس کے بعد وہ دوسرے ملک کو پہنچیں گے۔ جنوری 16 سے تقریباً جنوری 24 تک وہ بیرونی ممالک کے دورے پہ رہیں گے۔ سنگاپور میں 3 دن گزارنے کے بعد وہ ڈیووس جائیں گے، جہاں پر ورلڈ اکنامک فورم کی 3 روزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مذکورہ کانفرنس 20 تا 23 جنوری منعقد ہونے والی ہے۔ اس کانفرنس کے دوران وزیر تلنگانہ اے ریونت ریڈی گلوبل بزنس لیڈرز سے ملاقات کریں گے اور تلنگانہ میں سرمایہ کاری کی انہیں دعوت بھی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ریاستی وزراء اور سیکرٹریز کا ایک وفد بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش نارا چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ میونسپل کارپوریشن میئر، سرپنچ اور دیگر عہدوں کے لیے پارٹی ایسے افراد کو ترجیح دے گی جو 2 سے زیادہ بچے رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش نارا چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ کوئی فرد صرف اس صورت میں سرپنچ، میونسپل کونسلر یا میئر بن سکتا ہے جب اس کے 2 سے زیادہ بچے ہوں، یہ اشارہ دیتے ہوئے کہ اس گرتی ہوئی آبادی کو روکا جا سکتا ہے۔ نائیڈو نے کہا کہ وہ حوصلہ افزائی کے لیے پالیسیاں بھی بنائیں گے اور جو لوگ زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں انہیں ترغیب دیں گے۔ ٹی ڈی پی کے سپریمو نے کہا ہے کہ گئی نسل کے زیادہ بچے تھے، جبکہ موجودہ نسل نے اسے 1 بچے تک محدود کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اسمارٹ لوگ آج کل ڈبل انکم کے لیے کوئی بچہ نہیں رکھ رہے ہیں اور اس تصور سے وہ لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، جس سے پاپولیشن میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے 26 جنوری سے شروع کی جانے والی 4 نئی اسکیمات کے استفادہ کنندگان کے انتخاب کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں چیف سیکرٹری شانتی کماری IAS نے عہدیداروں کو مختلف ہدایتیں بھی دی ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل وزیر تلنگانہ اے ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ 26 جنوری سے ان اسکیمات کو فوری طور پر روب عمل لایا جائے گا۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ تلنگانہ حکومت نے 4 نئی اسکیمات کے لیے مستحق افراد کی نشاندہی کے عمل کے آغاز کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں 21 جنوری سے گرام سبھائیں دیہی سطح کی عوامی اجلاس منعقد کیے جائیں گے تاکہ استفادہ کنندگان کا انتخاب کیا جا سکے۔ یہ ہدایات تلنگانہ حکومت کی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے ضلعی کلکٹرز کو دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان اسکیموں کے استفادہ کنندگان کا انتخاب خدشات سے بچتے ہوئے مکمل شفافیت اور دیانتداری کے ساتھ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس عمل میں دیہاتوں میں گرام سبھائیں جبکہ شہروں اور قصبوں میں وارڈ سبھائیں منعقد کی جائیں گی تاکہ تمام اہل افراد کی انتخابی عمل میں شمولیت ممکن ہو۔ چیف سیکرٹری نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ اسکیمیں جیسے کہ ریتو بھروسہ، راشن کارڈز کی اجرائی، اندرما آتمیہ بھروسہ اور اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے استفادہ کنندگان کا انتخاب کرنا انتہائی اہم ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ضلع کلکٹروں کے ساتھ ایک ٹیلی کانفرنس بھی کی ہے تاکہ
ان اسکیموں کے تحت فوائد حاصل کرنے والے افراد کے انتخاب میں کسی قسم کی غلطی یا تاخیر نہ ہو۔ سابق مرکزی وزیر و کانگریس کے سینئر لیڈر ایس جے پال ریڈی کی یوم پیدائش پر وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ان کو بھرپور خراج پیش کرتے ہوئے ملک کے لیے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ تلنگانہ کی تشکیل میں جے پال ریڈی کے رول کو عوام کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ جے پال ریڈی نے تلنگانہ کے حصول کے لیے خاموش سپاہی کی طرح ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ تال میل قائم کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جے پال ریڈی سیاست میں اقدار کی علامت کے طور پر کھڑے ہوئے تھے۔ تلنگانہ کے جگتیا ضلع کے مٹپلی سب رجسٹرار آصف الدین، اسسٹنٹ ڈاکومنٹ رائٹر آرمور روی اور آفس کے آؤٹ سورس سب آرڈینیٹ روی کمار کو اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا۔ سب رجسٹرار نے مارٹگیج دستاویزات دینے کے لیے 10,000 روپے رشوت مانگی، جس پر وشنو نے 7 جنوری کو اینٹی کرپشن بیورو سے شکایت کی تھی۔ اے سی بی نے جال بچھا کر انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ کلکٹر نلگنڈا ایلا ترپاٹھی نے گرم پوڈو کے پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ڈیوٹی سے غیر حاضر ملازمین کو معطل کر دیا، جبکہ کانٹریکٹ ملازمین کو خدمات سے برطرف کر دیا گیا۔ انہوں نے اس ہیلتھ سینٹر کا اچانک معائنہ کیا۔ اس معائنے کے دوران اسٹاف کے ارکان کے بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر انہوں نے یہ کارروائی کی۔ اس موقع پر انہوں نے انتباہ دیا کہ اجازت کے بغیر ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے والے ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ఎవ్రీ డే 4 o'clock వస్తారు మేడం. లంచ్ ఎంత టైం? అరుణ జ్యోతి ఈమె కూడా రెండు రమ్మని ఉంటారు. ఇక్కడ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ పక్కనే ఉంటారు మేడం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది అమ్మా. వారి చిరునామాతో నాకేం సంబంధం ఇక్కడ? انسانیت کو شرمندہ کرنے والے واقعے میں ایک خاتون کا سر مونڈ دیا گیا اور اسے برہنہ کر کے اس کی پٹائی کی گئی۔ یہ غیر انسانی واقعہ ریاست آندھرا پردیش کے ستیہ سائی اننت پور ضلع میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق عاشق اور معشوق کی مدد کرنے کا الزام لگاتے ہوئے بعض افراد نے ایک مقامی خاتون کو پکڑ کر اس کے سر کے بال نکال دیے اور برہنہ کر کے اسے زد و کوب کیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور زخمی خاتون کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا اور چھان بین شروع کر دی ہے۔ شہر حیدرآباد کے کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک ٹفن سینٹر میں کل شب بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں کسی کے جانی نقصان ہونے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ اس واقعے میں مالی نقصان کی اطلاع ملی ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے۔ یہ ہوٹل ارجن تھیٹر کے قریب ہے۔ متعلقہ پولیس نے سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ కంచుకోట మేడం. تلنگانہ کی کھمم کاٹن مارکیٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ کل شب مارکیٹ میں شیڈ نمبر 3 میں پیش آیا، جس کے سبب تقریباً 1500 کپاس کے تھیلے جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئے۔ اس واقعے میں 2.5 کروڑ روپے کے مالی نقصان کا پتہ چلا ہے، جبکہ کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ بجھانے کا کام کیا۔
کولون میں اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں مختلف مواقعوں پر جائزہ اجلاس بھی منعقد کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے اپنے کیمپ آفس واقع پنجشاہ میں جی ایچ ایم سی عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا اور مختلف کاموں کے سلسلے میں جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ترقیاتی کاموں کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر اس اجلاس میں جی ایچ ایم سی عہدیداروں کے علاوہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ اس کو بولو تیرا سروے نہیں ہے تو اس کی پراپرٹی میں کھڑکیاں کھلا پورا بند کرنے تو بلڈنگ کو نوٹس دو۔ کیا بات کر رہے ہیں کتنے زمانے سے بول رہے کام سٹارٹ کرے سب تو وہاں پہ پبلک کو روکے گئے کام چھوٹے بات آئے سب ڈرائیونگ جس میں لے کے آیا تھا سر اور لے کے آیا تو کیا ایسا کر کے پھر ڈرائی کر دیا۔ میں حیدر کو بول دیا تھا تو مندی سے اسٹارٹ کر دو، منڈے میں آ رہا ہوں، منڈے سے کام اسٹارٹ کر دو بولا۔ میں اس کے بھروسے کے پر تو نہیں بیٹھ سکتا نا، اسے سے بیٹا میرے کو ہاں آپ قریب آؤ ہمارا وہ پرابلم دور کر رہے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں منظورہ چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس کی تقسیم جاری ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اپنے کیمپ آفس پر 56 مستحق درخواست گزاروں میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے۔ ان چیکس کی جملہ مالیت 24,96,000 روپے بتائی گئی ہے۔ استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا۔ رحیم الدین سید حبیب النساء سید حبیب احد علی محمد خلیل شنکری عطاب اللہ مہدی عبدالعزیز صوفیہ انیسا عبدالرحمن تھوڑے دن ملے رہا۔ کولون میں اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے کلکٹر حیدرآباد سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں حلقے میں تعطل شدہ کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں ایک نمائندگی پیش کی۔ اس موقع پر ایم ایل اے محمد مبین کے ہمراہ ایم ایل سی مرزا رحمت بیگ اور دیگر بھی موجود تھے۔ کولون میں اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین کونسل متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے علاوہ عوامی فلاح بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین اور ایم ایل سی مرزا رحمت بیگ نے حیدرآباد کلکٹر انودیپ آئی اے ایس سے ملاقات کی اور ان سے نمائندگی کی کہ بہادر پورہ حلقے میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر کلکٹر نے تیقن دیا کہ وہ غور کریں گے اور تمام کاموں کی عاجلانہ تکمیل کے سلسلے میں احکامات بھی جاری کریں گے۔ اس موقع پر سلیمان نگر نمائندہ کارپوریٹر نواز الدین احمد کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ کارگزار صدر بی آر ایس کے ٹی راما راؤ کو ای ڈی کی جانب سے لگاتار نوٹسوں کے بعد وہ ای ڈی کے دفتر پہنچے اور ان سے تقریباً 7 گھنٹوں سے زیادہ پوچھ تاچھ کی گئی۔
बाज़ा KT रामाराव ने मीडिया से बात भी की। दूसरी जानिब BRS कायद D श्रवण ने ED की कार्रवाई को इंतखामी सियासत करार दिया है। नाज़रीन, खबरों के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव से फार्मूला रेसिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पूछताछ जारी है। KT रामाराव जुमेरात की सुबह हैदराबाद में ED के दफ्तर पहुंचे। वाज़ेह है कि इससे पहले इसी मामले में महकमे इंसदाद रिश्वत ने KTR से तकरीबन 7 घंटे पूछताछ की थी। फार्मूला रेसिंग इवेंट को बैरूनी कंपनी को दिए जाने के सिलसिले में KTR पर माली खुर्दबूद का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस केस में साबिक़ सरकारी ओहदेदार भी शामिल हैं। KTR की ED के रूबरू पेशी के दरमियान BRS पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ED दफ्तर के बाहर जमा हुई थी, जो नारेबाजी कर रही थी। ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए वहां से हटा दिया। धक्कम-पेल के मनाजिर भी देखे गए। BRS पार्टी के लीडर D श्रवण ने KT रामाराव से ED की पूछताछ को इंतखामी सियासत का हिस्सा करार दिया। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि मरकजी मोदी हुकूमत ने ED का इस्तेमाल किया है और तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ACB का इस्तेमाल कर रही है। दोनों जमातें KTR की जमहूरी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन BRS पार्टी अवामी नाइंसाफियों और धांधलियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाती रहेगी। See, KTR is a person who believes in the Indian Constitution and the democracy. It's it's an open fact that it is a false case. Despite knowing that it is a false case, KTR has cooperated already with the ACB and is again today cooperating with the ED. Unfortunately, ACB, that means the state government, ED, that means the government of India, both of them have colluded to suppress the democratic voice of Mr. KTR in Telangana. However, we will fight against the tyranny of Mr. Revanth Reddy. We will also fight against the tyranny of the government of India. However, they hand in glove, collude and then try to suppress the democratic voices. We will certainly fight against Revanth Reddy and then fight on behalf of the farmers and employees. We will not stop questioning. Today, it's a very clear case that it is a case of vendetta, case of suppression, violation of the fundamental rights. There is no case, there is no fraud. Money has been transferred by a bank and money exists in a foreign account. It's been admitted by the foreign the agency that the money has been received. It exists with us. Despite a false case has been filed, it's only a vendetta. What is unfortunate is Rahul Gandhi in Delhi.
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को एक सिक्के के दो रुख करार दिया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी और केजरीवाल नाम अलग हैं लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मोदी 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं और केजरीवाल भी 3 बार वज़ीर आला बन चुके हैं, लेकिन इन दोनों ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत बना दें, वादों पर अमलावरी की जिम्मेदारी उनकी है। जो कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के जो भी वादा है वो सोने का लकीर है। हम लोग अगर कुछ वादा किए तो ज़रूर निभाएंगे। हमारे लिए चुनाव जीतना एक ही काम नहीं है। हम लोग जो बात देते कांग्रेस पार्टी ने, खासकर सोनिया जी के बारे में आपको पता है, तेलंगाना राज्य बनाने के लिए 2004 में हमारे लिए वादा किए, मगर सोनिया जी सबको इकट्ठा करके 2014 में तेलंगाना राज्य ने दिया हुआ। तेलंगाना राज्य देने के वजह से आंध्र प्रदेश में हमारे पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है कि केंद्र में सरकार भी हमारा सरकार चला गया। फिर भी जो वादा किए सोनिया जी ने, तेलंगाना राज्य देकर वादा निभाए। इसीलिए आज मैं दिल्ली जनता से मैं ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ इतना दूर कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादा कर रहा है इस चुनाव में, वादा निभाने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के है। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री मैं जिम्मेदार लेऊंगा, दिल्ली में कांग्रेस के सरकार बना दो। जब शीला दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, 15 साल जो भी दिल्ली का तरक्की, आप मेट्रो रेल देखो, सीएनजी गाड़ियों का देखो, सड़क का देखो, फ्लाईओवर्स का देखो, जो भी दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ था शीला दीक्षित जी ने जब मुख्यमंत्री थी तभी किए। उसके बाद 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बने, 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। दिल्ली का हाल कैसे हो गया आप देखो। हम तेलंगाना से हवाई जहाज चढ़ते ही हमारे लोग डर जाते, दिल्ली में उतरते ही वहाँ के सांस भी नहीं ले सकते। मोदी जी ये कह रहे हैं कि चंद्रमंडल को हम रॉकेट भेज रहे हैं। सही मोदी जी, आप चंद्रमंडल को रॉकेट भेज रहे हैं, मगर दिल्ली में कैसे देना वो तो आप किसी को बोल रहे नहीं। अनंतपुर जिले रायदुर्ग डिवीजन के मलकमूर में 2 रोज़ा दीनी कॉन्फ्रेंस का 17 जनवरी से आगाज़ हो रहा है। कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां जारी हैं। मुकामी तबलीगी जमात के अरकान इंतजामात के लिए मुतहरिक देखे गए। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में बेंगलुरु के हाजी फारूक, मौलाना ताहिर खुरैशी, मुफ्ती इस्लाम, मौलाना अकबर शरीफ, मौलाना सिराज और मौलाना नूर के अलावा दिगर उलमा खिताब करेंगे। आमतुल मुस्लिमीन से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की अपील की गई है। इमरान बोले ऑटो को। हाँ ये जरा देख में जो कई कत बोले तो अब 3 बजे तक आना मैं उसके से जरा जल्दी देख मैं बहुत बोला ठीक। तेलंगाना के वरंगल हैदराबाद शाहरा पर तेज़ रफ्तार कार खड़ी हुई लारी से टकरा गई। इस दिलखराश हादसे में मां और बेटी बरसरे मौका हलाक हुए हैं, जबकि दूसरे जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये ख़ानदान वरंगल से हैदराबाद आ रहा था। रायगिरी या दादरी के पास उनकी तेज़ रफ्तार कार लारी से टकरा गई। महलूकीन का ताल्लुक़ महबूबाबाद ज़िले से बताया गया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। లారీ ఇంత లోపలికి వచ్చింది, లోపలికి అంచు మర్రినాడు పికప్ వేసుకొచ్చింది.
कर्नाटक के बिदर में एटीएम के पास रकम मुंतकिल करने आई वैन के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर 93 लाख रुपए की रकम लूट ली गई है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात को ये वाक़या पेश आया। एसबीआई के एटीएम में रकम मुंतकिल की जा रही थी। दो सिक्योरिटी मुलाजमीन वैन से रकम को नीचे उतार रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार नामालूम रहजनों ने फायरिंग की और इस फायरिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड बरसरे मौका हलाक हो गया। बताया जाता है कि यह वाक़या दिन दहाड़े एसबीआई की मेन ब्रांच के सामने पेश आया। एक और सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हुआ है, उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों हमलावर मास्क पहने हुए बताए गए हैं। रहजनों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सीसीटीवी के ज़रिए रहजनों की तलाश जारी है। बताया जाता है कि शिवाजी चौक के पास ये एटीएम था। महलूक सिक्योरिटी गार्ड की शिनाख्त गिरी वेंकटेश की हैसियत से की गई है। ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:55 ಮತ್ತು 11 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಸಿಟಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎದುರುನೆ ಒಂದು ರಾಬರಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ವ್ಯಾನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಮನಿ ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಸಮೇತ ಅವರು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಪರಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆ ಇಂಜುರಿಗೆ ಗುಂಡೇಟು ತಗಲಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟ್ರಂಕ್ ಪೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने एक 18 साल तालिब इल्म के रेप केस में मुलव्विस मुलजिम को हिरासत में लेते हुए इस केस की यकसुई की है। 18 साल तालिबा ने पुलिस में शिकायत की थी कि संक्रांत त्यौहार की तातीलात के दौरान जबरन उसके साथ इस्मत रेजी की गई है। मंगलपल्ली इब्राहिमपट्टनम की साकिन 18 साल लड़की ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी कि 15 तारीख की रात 11 बजे के बाद मुलजिम 22 साल रामास्वामी ने उसकी इस्मत रेजी की है। पुलिस ने फौरी तौर पर इस सिलसिले में केस दर्ज किया और लड़की का तिब्बी मुआयना कराने के बाद मुलजिम को हिरासत में लिया। अमेरिका की डुपेज काउंटी की जानिब से हैदराबादी अशफाक सैयद को बावकार एजाज से नवाजा गया है। अमेरिका की डुपेज काउंटी की जानिब से अशफाक सैयद को मुस्लिम हेरिटेज मंथ प्रोक्लेमेशन के अवार्ड से नवाजा गया है। डुपेज काउंटी बोर्ड ने अशफाक सैयद को उनकी नुमाया खिदमात पर अवार्ड देने का फैसला किया। मुख्तलिफ शोबजात में अशफाक सैयद की खिदमात पर अवार्ड से अमेरिका में मुकीम मुसलमानों में एक मसरत की लहर दौड़ गई। ड्यूपेज काउंटी बोर्ड की कमिश्नर सादिया कोवट की जानिब से ये अवार्ड पेश किया गया। मुख्तलिफ तंजीमों और कम्युनिटी लीडर्स को नुमाया खिदमात पर यह अवार्ड पेश किया जाता है। कमिश्नर सादिया कोवट से इजहार तशक्कुर करते हुए अशफाक सैयद ने कहा है कि कई बरसों से इन्हें कम्युनिटी की खिदमत का मौका मिला है। अशफाक सैयद की खिदमत को सादिया कोवट और सबा हैदर ने सराहा है। वाद रहे कि अशफाक सैयद का ताल्लुक़ शहर हैदराबाद से है और उन्होंने 80 और 90 के दहे में इखरा कैरियर गाइडेंस सेंटर चलाते हुए कई हैदराबादी तलबा और तालिबात की रहनुमाई की थी।
آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ بی آر ایس سربراہ کے ٹی راما راؤ کی ای فارمولا ریسنگ اسکیم کے سلسلے میں ای ڈی کی پوچھ تاچھ۔ کے ٹی آر کے خلاف کیس اور ای ڈی کی پوچھ تاچھ، انتقامی کارروائی، بی آر ایس قائد ڈی شرون کا الزام۔ مجلس اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں واقع ایک ٹفن سینٹر میں آتش زدگی کا حادثہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی کے ساتھ اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔